جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، این کی نیوز کے ساتھ میں ہوں رضوان قریشی۔ جی ناظرین، آج میں موجود ہوں یہاں پہ ایک شاپ ہے ٹائر کی، اور اسی حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل بارشیں ہیں اور برف باری بھی ایبٹ آباد میں بھی ہو رہی ہے، نتھے گلی میں بھی برف باری مری بھی ہے، اس کے علاوہ برف باری کا ریکارڈ توڑ اضافہ ہوا۔ تو اسی حوالے سے آج میں ٹائر کی شاپ پہ آ گیا ہوں جہاں پہ الائنمنٹ کی جاتی ہے، ٹائرز نئے ہوتے ہیں، اور ہم یہ پوچھیں گے کہ جو صارفین گاڑیاں چلا رہے ہیں تو ٹائرز کی کب تک مدت ہوتی ہے، کیا کتنے ٹائم بعد ٹائرز کو چینج کر دینا چاہیے، اور اس حوالے سے آج کل مارکیٹ میں نے دیکھا گیا ہے کہ ریفربش ٹائر ہوتے ہیں جو کہ آپ اکثر فیس بک پہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں گے، ان ٹائرز کو دوبارہ سے بنا کے تو پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا پہچان ہوگی اس چیز کی، تو آئیں میرے ساتھ آنر یہاں کے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، جی کہتے ہیں آپ کیا نام ہے آپ کا؟ شہزاد نام ہے میرا۔ شہزاد بھائی، شہزاد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ شاپ کب سے یہاں پہ کر رہے ہیں؟ مجھے تقریباً ہو گیا 25 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے۔ اچھا، 25 سال کا ایکسپیرینس آپ کا۔ الحمدللہ۔ تو مجھے یہ بتائیں، ٹائر بیسیکلی روڈ پہ استعمال ہوتے ہیں، تو کتنی لائف ہونی چاہیے ٹائر کی، کب چینج کر لینا چاہیے؟ ٹائر جو بیسیکلی فریش ٹائر ہوتا ہے اس کی لائف ہوتی ہے 40 سے 50,000 یا میکسیمم ایئرس پہ اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو 3 سال کے اندر اندر جو ہے اس کو چینج کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی پرانا ٹائر لگاتا ہے تو کیا سمجھتے ہو گاڑی یہ جو روڈ پہ حادثات ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے ہو سکتے ہیں؟ سر یہ حادثات پرانے ٹائر کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اور اسمگلنگ ٹائر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ ان دونوں اسمگلنگ ٹائر کس طرح سے؟ مطلب اسمگلنگ ٹائر جو ہے وہ آپ کا آتا ہے بارڈر کی سائڈ سے بغیر کسٹم کے، جی ٹھیک ہے، تو جس میں اس کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں، جو ربرز ہوتا ہے، جو ڈیزل ہوتا ہے، وہ خشک ہو جاتا ہے، جس سے اس کی لائف آدھے سے بھی کم رہ جاتی ہے، اور وہ جس وقت سپیڈ پہ چلتا ہے 120 140 کی سپیڈ پہ جب ٹائر چلتا ہے تو وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی پرانے ٹائر سے گاڑیاں چلا رہے ہیں تو ان کو آپ کا میسج کیا ہوگا؟ سر وہ کوشش کریں کہ یا تو چائنا کا ٹائر لے لیں سستے والا، یا برانڈ میں لے لیں۔ پرانے ٹائر کے اوپر ٹائر چلانا بے وقوفی ہے، اپنی زندگی کے ساتھ کھیلنا ہے۔ زندگی پرانا ٹائر جو ہے وہ ہمیشہ وہ لوگ ہی اتارتے ہیں جو بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے یا وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا، اور ہمارے دکاندار بھائی جو سے آگے نیکسٹ دکانوں کو جو ہے نا، بیسیکلی ہم لوگوں کا پرابلم یہ بن چکا ہے کہ جو گاڑی والا آتا ہے وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ میرے پرانے ٹائر کتنے کے ہیں، تو وہ دکاندار کو مجبوری خریدنے پڑتے ہیں، تو وہ پھر جیسا بھی ٹائر ہے آگے دوسرے لوگوں کو بیچنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے پاکستان سے اگر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ پرانا ٹائر پرچیز نہ کریں، ٹھیک ہے، تو آپ کے نئے ٹائر میں کوئی ایشو نہیں ہے، وہ بہترین چلتا بھی ہے اور کم پرائز پہ ملتا بھی ہے۔ مینس کہ یہ لوگ جو پرانے ٹائر لے لیتے ہیں 1000-2 کا مارجن رکھ کے آگے سیل کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک حادثے کا بالکل ہوتا ہے، بالکل حادثے کا باعث بنتا ہے کہ اس کی لائف ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک میڈیسن ہے جس کی ایکسپائری آ گئی ہے، تو وہ انسان کبھی بھی نہیں کھائے گا، تو جب ٹائر اترتا ہے گاڑی سے تو وہ ایکسپائر ہوتا ہے، تو اس کو آگے لگانا جو ہے وہ بے وقوفی ہے۔ مطلب بیوقوفی ہے، بیوقوفی ہے، اپنے جان کے ساتھ کھیلنا ہے، اپنی جان کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اور کئی روڈ ایکسیڈنٹس یا موٹر وے پہ ایکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ پرانی ڈیٹس کے ٹائر یا اسمگلنگ ٹائر، اس وجہ سے یہ نقصانات ہوتے ہیں پاکستان کے اندر۔ بالکل۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنا فرق پڑا ہے 3 سے 4 سال کے اندر، کتنا مہنگا ہوا، کیا ٹیکسز آپ لوگوں پہ بھی لگے ہیں؟ لگے ہیں، بالکل لگے ہیں۔ ہمارا جو ٹائر تقریباً 40% 50% پلس جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے، اچھا، ڈبل پرائز سے بھی اوپر گیا ہے۔ آج سے 3 سال پہلے ایک گاڑی کے جو 4 ٹائر لگتے تھے، کیری ڈبہ ہی لگا لیں تو کتنے کے ہوتے تھے؟ 20,000 کے، 16,000 روپے کے، اور آج کتنے کے؟ 45 48 50,000۔ یہ تو ڈبل ہو گیا، 2 گنا 3 گنا ہونے والا گیا ہے، 3 گنا سے اوپر گیا ٹائر، مہنگا ہوا ہے اچھا پاکستان کے اندر۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں، پہلے آپ کا کام کیسا تھا اور اب کوئی فرق پڑا آپ پہ؟ نہیں سر، کام کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس بندے کے پاس گاڑی ہے اس نے ٹائر تو چینج کرنا ہے، ٹائر چینج کیے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی۔ لیکن لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو گیا کہ ٹائر مہنگا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، مہنگا ہونے کی وجہ سے سیل کم ہوئی ہے کہ ہر بندہ جو پہلے ٹائر چینج کروا لیتا تھا اب نہیں کروا سکتا، اس کے لیے مشکل ہے۔ تو ایک اور چیز، ٹائر کی زیادہ وہ رکھنے کے لیے لائف الائنمنٹ ضروری ہے؟ سر ٹائر اگر گاڑی کے ساتھ آپ کا لگا ہوا ہے تو اس کی لائف اچھی رکھنے کے لیے اس کی الائنمنٹ، اس کی بیلنسنگ اور اس کی ایئر
प्रॉपर चेक रखनी चाहिए। अगर आप नहीं रखेंगे तो टायर ख़राब हो जाएगा। तो क्या सजेस्ट करते हैं कि आपने गाड़ी की अलाइनमेंट कब करवानी है? सर वो तो आपकी ड्राइव पे डिपेंड करता है कि जिस वक्त आप टायर चेंज करते हैं उस वक्त अलाइनमेंट और बैलेंसिंग दोनों होती है, या फिर आपकी गाड़ी रोड्स के ऊपर लेफ्ट राइट ड्राइव खींच रही है, आपकी ड्राइव ठीक नहीं है, तो फ़ौरन उसकी अलाइनमेंट जो है वो चेक करवाएं। अगर नहीं करवाएंगे तो आपके टायर जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ टायर ख़त्म हो जाते हैं अलाइनमेंट आउट होने से। तो ये जो एलॉय रिम्स रखे हुए हैं ये भी पहले सस्ते जो अब महंगे हो गए हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, पहले ये भी 3-4 गुना ज़्यादा बढ़े हैं। पहले जो अलाय रिम 12,000 रुपये का था, अभी वो 52,000 55,000 रुपये पे चला गया है। 20,000 वाला जो रिम था वो 80,000 पे 85,000 पे चला गया है। अलाइनमेंट ये जो आपके पास एलॉय रिम पड़े हुए हैं इनको लगाने का क्या मकसद है बेसिक? एक तो सबसे बड़ी चीज़ है ये कि एक डेकोरेट है ये गाड़ी का, ठीक है। दूसरा ये है कि ये खूबसूरत लगता है और गाड़ी की ड्राइव जो है वो स्मूथ करता है, लाइट वेट होता है, गाड़ी के ऊपर वजन नहीं होता, ड्राइव अच्छी करता है। अच्छा, इसमें ड्राइव अच्छी होती ड्राइव अच्छी होती है है और रोड ग्रिप अच्छी होती है? रोड ग्रिप आपकी टायर से अच्छी होगी, रिम टायर से से नहीं अच्छी होगी। अच्छा, जितना अच्छा टायर लगाएंगे, जितना ब्रांड का टायर आप लगाएंगे, आपकी रोड ग्रिप और आपकी ड्राइव स्मूथ और अच्छी होगी। तो क्या फाइनली जाते जाते क्या मैसेज देंगे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्सेस कम करने चाहिए ताकि आप करने लोगों के चाहिए। कारोबार अच्छे हों? करने चाहिए कि हमारे कारोबार अच्छे हों या ना हो वो तो बात की बात है, बट ये है कि जो आवाम इस वक्त परचेज़ नहीं कर पा रही, टायर नहीं लगा रही, वो पुराने टायर लगाती है, स्मगलिंग के टायर लगाती है, जिससे हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि टायर्स के टैक्स इतने करने चाहिए कि हर बंदे की अप्रोच तक इंपोर्ट का टायर पहुंच सके, वो इंपोर्ट लगाए, ना कि 2 नंबर और स्मगलिंग का टायर लगाए गाड़ी को। और ये जो हादसात हो रहे हैं ये भी रुक जाएं? ये रुक जाएंगे, बिल्कुल रुक जाएंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी जिस वक्त चलती है तो चलती टायर के ऊपर ही है। तो टायर अगर आपका ठीक लगा हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपका टायर 2 नंबर लगा हुआ है, स्मगलिंग का लगा हुआ है, पुराना लगा हुआ है, तो जब आपको इमरजेंसी ब्रेक्स लगानी पड़ती है या मजबूरी में आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है तो वो हादसात का शिकार होती है। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और आपने सुना कि ये टायर्स जो लगते हैं गाड़ी को और इसकी कितनी लाइफ होती है, और जो पुराने टायर्स होते हैं वो कब तक वैलिड होते हैं, ना कि 5 साल पहले जो लिया हुआ टायर होता है उसको इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। तो इसी तरह एक नए टॉपिक में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। कैमरामैन फ़हीम मलिक के साथ रिजवान कुरैशी, NK न्यूज़ USA, एबटाबाद।